السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی عالم برزخ سے متعلق، اور ایک بہت بڑا جو مرحلہ ہے عالم برزخ میں وہ قبر کا ہے۔ قبر میں جو افراد نیک ہیں جسمانی لحاظ سے بھی لذت اٹھاتے ہیں اور روحانی لحاظ کے ساتھ بھی، جس طرح سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، 169، 170، 171 فرمائے کہ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان افراد کے لیے کہ جو اللہ کے صالحین بندے ہیں، مومنین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عند ربہم یرزقون، رزق کا جو تعلق ہے، یعنی کیا ہے کہ وہ رزق پاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح فرح کا تعلق ہے، شادمانی کا تعلق ہے، خوشحالی کا تصور ہے، یعنی جس طرح خوشی کا ہے، یہ کیا ہے؟ روحانی لحاظ کے ساتھ انسان کی جو آسائش ہے، یہ اثرات ہیں روحی لحاظ کے ساتھ، اور جسمانی لحاظ کے ساتھ وہ رزق حاصل کرتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جسمانی اور روحانی دونوں اثرات آپ دیکھیں گے کہ عالم برزخ میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فقط روحانی لحاظ کے ساتھ بلکہ جسمانی لحاظ کے ساتھ۔ اسی طرح جو غمی ہے، انسان کو مصیبت آتی ہے عالم برزخ میں گناہوں کی وجہ سے، وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میں بھی آتا ہوں، بعض جو روایات ہیں جن کی طرف آپ کی خدمت میں پیش ہونا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو مرحلہ انسان قبر میں پہنچتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، آ گیا ہے مرحلہ قبر میں۔ جو قبر میں انسان آتا ہے، سب سے پہلی جو کاروائی ہے وہ کاروائی رمان فرشتے کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ رمان جو فرشتہ ہے، رمان، یہ سب سے پہلے جو کاروائی کا آغاز ہوا کرتا ہے وہ رمان فرشتہ، منکر اور نکیر سے پہلے۔ اب یہ ہم آتے ہیں اس کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ اس شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلے آ کر رمان فرشتہ آتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے آپ آئیں اور زندگی کی پوری داستان کو رقم کریں، پوری زندگی کو لکھیں۔ کہے گا، اہل قبر کہے گا کہ میں کس سے لکھوں؟ نہ قلم، نہ دوات، نہ سیاہی، نہ پین، نہ پینسل، کس سے لکھوں؟ میں کس پہ لکھوں؟ اپنے انگشت شہادت سے لکھو، اپنے لعاب دہن سے لکھو، پوری زندگی کو لکھو۔ کہاں پہ لکھوں؟ اپنے کفن پہ لکھو۔ سب سے پہلی جو کاروائی ہوتی ہے وہ رمان فرشتے کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ رمان فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اٹھ اور لکھ، اور انسان بالآخر یہی ہے قرآن میں کہ اس کا دائرہ جو ہے اور اس کی پوری لائف ہسٹری اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے ماتھے پہ۔ وہ پہلی کاروائی ہوتی ہے کہ جس کاروائی کے بعد پھر آ کر منکر اور نکیر، منکرین کے لیے اور مبشر و بشیر صالحین کے لیے وہ آتے ہیں اس کے بعد۔ یعنی پہلے سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے جو پہلی منزل آتی ہے انسان کے قبر کے بعد، رمان فرشتہ آ جاتا ہے۔ فرشتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، نورانی مخلوق ہے، آ کر رپورٹ لکھتا ہے، اور رپورٹ میں یہ ہے کہ اس کی پوری لائف ہسٹری کو کہتا ہے لکھ، اور یہاں تک ہے کہ انسان
بعض چیزوں کا جب بھول جاتے ہیں. اس قسم کی ویڈیو جو تیار ہے انسان ہر دم جو عمل بھی انسان کر رہا ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا عمل کرنا، ہمارا ثواب کمانا، یہ سارے کے سارے مندرج ہوتے ہیں. اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھا تھا لمحہ بلمحہ رپورٹ. یہ جو سی سی ٹی وی کیمرز ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں لمحہ لمحہ رپورٹ، جو آج کل کی جدید قسم کا اس قسم کے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں اور اس قسم کے جدید آلات اور وسائل ہیں، اس سے آپ لمحہ بلمحہ، آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ کے آفس میں ہیں، آپ باہر، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ پورے اپنے اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرتے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھ کے ان کی ساری جتنی بھی اپنے سٹاف ہے اس کی حرکات اور سکنات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نظام ہے یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا یعنی اس میں ماڈرنائز سسٹم ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب ایک انسان دیکھے گا قیامت کے دن بھی اپنے اعمال کو دیکھے گا تو عجب ہے یہ نام اعمال، اس میں تو ذرہ برابر چیز نہیں چھوڑی گئی ہے. کتنا دقیق قسم کا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وہاں پہ بعض جو قبر میں ہے انسان بعض چیزوں کو بھول جائے گا، کہتا ہے رومان کہے گا نا ابھی یہاں رک جاؤ گے، یہ چیز بھول گئے تھے، اس چیز کو جو ہے نا اس کو بھی ابھی کرو، اس کو بھی لکھو. وہ ویڈیو سامنے آ جائے گی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں نے جو کاروائیاں کی ہیں، جو کسی سے اگر غلط کرتوت جو ہے نا اس سے ہوئے ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اسے. رومان جو فرشتہ ہے وہ اپنی پوری کارروائی کو رپورٹ تیار کر کے حوالے کر دے گا اور اس کے ماتھے پہ ہوگی. اب آئیں گے منکر و نکیر. منکر و نکیر ایک تو یہ ہے کہ منکر و نکیر کی جو آمد ہے اور قبر میں جو سوال و جواب کی منزل ہے، وہ سارے کے سارے اس میں کسی قسم کے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سارے مسلمانوں میں جتنے ان کے جو طبقات ہیں یا جتنے ان کے سکول آف تھاٹس ہیں، اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب میں یہ موجود ہے کہ قبر میں انسان کا سوال و جواب ہوگا اور قبر میں منکر و نکیر آئیں گے. اگر آپ مزید احمد ابن حنبل، یہ جو اہل حدیث ہیں نا، ان کے جو رئیس ہیں اور ان کے پیشوا ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عذاب قبر جو ہے نا وہ حق ہے، اور جتنے گناہ گار بندے ہیں ان پہ عذاب ہوگا، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بہشت میں ہوں گے. اور دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہے تو دوسرے کا نکیر ہے. طبقات الحنابلہ اور صفحہ نمبر ہے 226، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا عادل صاحب قبلہ خصوصاً سے بات کر رہا ہوں جی. واٹسپ سے. قبلہ سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں یوم حساب تو قیامت کے روز جب ہوگا تو وہ سب کو اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں اور ہم اب بھی وہاں جانے والے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے سفر کا کچھ حصہ طے کر لیا، یا وہ اس انتظار میں ہیں کہ قیامت آئے تو وہاں سے ان کا بھی سفر شروع ہوگا اور جب سب آ جائیں گے؟ میں شاید اپنے سوال کو صحیح نہیں عرض کر پایا، کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی سفر کا جو آغاز ہے برزخ سے ہے یا قیامت سے، یہ مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ جی 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 جی. ٹھیک، میں سمجھ گیا ہوں. بہت ٹھیک، بہت مہربانی. شکریہ. جی کوئی بات نہیں، کالیں ہماری ڈراپ ہو رہی ہیں اور کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آتے رہیں اور ملتی جائیں گی آپ لوگوں کی کالیں انشاءاللہ. تو اس میں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے. حنبلی یہی کہتے ہیں، اشاعرہ کی آپ اس میں چلے جائیں وہ یہی کہتے ہیں. ابوالحسن اشعری کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قبر میں جو سوال و جواب ہے وہ حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ کو سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. چنگیزی صاحب. جی جی جی. یہ ایک جو آج کل جو چل رہا ہے کہ قتل کرنے سے
آپ کو جنت ملے گی، آپ کو حوریں ملیں گی. تو جو قاتل قتل کرنے والا جب روز عالم برزخ میں وہ جائے گا، آیا اس قاتل سے زیادہ پرسش ہوگی یا اس قاتل کو گمراہ کرنے والے کو، جو اس نے گمراہیوں کے اس کو راستے بتائے کہ تمہارے کو جنت ملیں گی، تمہارے کو حوریں ملیں گی، اور اس طرح کے تم جو قتل کرو گے چاہے وہ کوئی جیسے آج کل ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں. شکریہ. التماس. زندہ. تو یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری کا بھی یہی ہے. مزید جو تفصیلات ہیں اس میں ابانہ صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 27 ہے، اس میں آپ دیکھیں. جو قاضی عبد الجبار جو معتزلہ کا رئیس ہے اور پیشوا ہے معتزلہ فرقے، معتزلہ یعنی 3 گروپ ہیں. یہ جو ہوتے ہیں نا آئیڈیالوجی میں، اصول عقائد میں، اور عقائد کی جب بحث ہوتی ہیں ان میں سے ایک اشاعرہ ہیں، خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی. ایک جو ہے وہ معتزلہ ہیں، اور ایک جنہیں عدلیہ امامیہ کہا جاتا ہے وہ ہیں. تو ان میں سے اگر آپ چلتے ہیں قاضی عبد الجبار کے جو معتزلہ کے عقائد کے جو پیشوا اور ان کے جو سردار ہیں، اور جو 5ویں ہجری میں ان کا یعنی کافی جو ہے نا وہ جو ان کا ہے یعنی 5ویں صدی ہجری میں، یعنی اس میں ان کا رہا ہے. تو ان میں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب ہوگا قبر میں. اور اس میں اگر چلا جائیں شرح الاصول الخمسہ ان کی کتاب، اور اس میں جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 730 پہ آپ کو یہ جو ہے نا بات مل جائے گی. اسی طرح امامیہ ہے، عدلیہ ہے، اثنا عشریہ ہے، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو جو نیک لوگ ہیں انہیں ثواب ملے گا، وہ جنت میں ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں انہیں عذاب ہوگا اور انہیں منکر اور نکیر پوچھیں گے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے. اب یہ ہے کہ منکر و نکیر آئیں گے قبر میں بالاتفاق سارے مسلمانوں کے میں اس میں کنسنسس ہے، اجماع ہے اس بات پہ کہ منکر بھی آئے گا، نکیر بھی آئے گا، اور آ کے سوال و جواب ہوگا. کیا سوال و جواب ہوگا؟ ایک چیز ہر ایک سے سوال و جواب ہوگا، یا کچھ لوگ مستثنا ہیں کہ جن سے سوال و جواب نہیں ہوگا؟ اس پہ بھی آج گفتگو ہوگی. کیا سب کے اوپر سوال و جواب ہوگا، یا کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن پہ سوال و جواب نہیں، کوشچن نہیں کیا جائے گا ان سے؟ یہ جو ہیں دے دیں میں تاکہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی 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 فرمائیے، بولیے. آپ اونچا بولیں چونکہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، اور اس کو اپنے ٹی وی کو بھی میوٹ کر لیں. جی چلیں کوئی بات نہیں، چونکہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا میوٹ کر لیں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، ایکو بھی نہ پیدا ہو، دوسرے کے پہ ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں. یہ ایک ایسی یہ بھی اس میں آپ لوگوں نے کنسنسس کیا ہوا ہے کہ بالکل ٹی وی کے جو والیوم ہے اس کو نہیں، دور سے کال ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں انٹرپشنز آتی ہیں، لائن خراب ہو جاتی ہیں. آپ اس کو زیادہ توجہ دیں، اور بار بار اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس میں آواز جب صاف نہیں آتی ہے لائن انٹرپٹ بھی ہو جاتی ہیں. پھر چلیں کوئی بات نہیں. تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. سوال و جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سوال و جواب ہوگا. سوال و جواب یسأل المیت فی قبرہ، یسأل المیت فی قبرہ علی 5 5 چیزوں کے متعلق
دوسری روایات بھی ہیں، میں ان کو بھی پڑھ کے سنا تاکہ میں آپ کو جو ہے نا ان جنرل ایک جو سناریو ہے قبر کا اور سوال و جواب کا ہے، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں پریپیئر ہو کے یہاں سے جائیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ سوال کیا جائے گا میت سے، 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا: عن الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ 5 چیزوں کے متعلق اسے سوال کیا جائے گا۔ نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا، زکوٰۃ سے متعلق سوال کیا جائے گا، حج سے متعلق سوال کیا جائے گا، صوم روزے کے متعلق سوال کیا جائے گا، ولایت اہل بیت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہے نا خود امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ اور ولایت۔ راوی نے پوچھا کہ سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا کہ ولایت ہے، اس وجہ سے کہ والی کیا ہوتا ہے؟ مفتاح ہونا۔ ان سب کی جو ہے نا ولایت کیا ہے؟ چابی ہے سب کی، نماز کو کھول دیتا ہے۔ نماز اسی وجہ سے بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والفیء والحدود، امام ہی سے تو نماز بنتی ہے، روزہ بنتا ہے، حج بنتا ہے، زکوٰۃ بنا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چلے آئیں دوسری جو روایت ہے، کیا پوچھا جائے گا قبر میں؟ قبر میں پوچھا جائے گا عمرہ فیما افنیٰ، ہم نے تمہیں زندگی دی، جس طرح خود روایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک no foot of a servant will move on the day of reckoning، کوئی نہیں جا سکتا اس وقت تک جنت کی طرف، کوئی نہیں جا سکتا ہے قیامت کی طرف، معاشر کی طرف، جب تک اس سے 4 چیزوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ وَعَلَىٰ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، زندگی کہاں گزاری ہے؟ ہم نے تمہیں پرائم ایج دی تھی، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں یہ ایک عظیم نعمت عطا کی تھی، تم نے زندگی کو کہاں پہ گزارا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، یوتھ ایج، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی۔ ایک زندگی کے متعلق سوال ہے، ایک جوانی اور پرائم ایج اور یوتھ ایج کے متعلق سوال ہے، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پہ گزار دیا ہے؟ یہ جوانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جوانی بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کی قدر پوچھنی ہے تو بوڑھوں سے جا کے پوچھو، جوان کو نہیں خبر ہوتی ہے کہ جوانی کتنی عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جوانی جوان سے نہیں، جوانی کو پوچھنا ہے تو بوڑھوں سے پوچھو، جو سن رسیدہ ہیں ان سے پوچھو، جو اولڈ ایج میں ہیں ان سے پوچھو کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ وہ آخر میں پھر شاعری کرتے رہتے ہیں، لیت الشباب یعود، جوانی پلٹ کے، جوانی نہیں پلٹ کے آتی ہے۔ پھر لہذا جوانی میں جس نے اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا ہے، آباد رکھا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اپنی آخرت کی جو آخری زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو برباد کیا، وہ آخر میں ہاتھ ملتا رہتا ہے، اے کاش میں بھی سیکھ لیتا، اے کاش میں بھی تربیت کر لیتا، اے کاش میں بھی تعلیم اور تعلم کی منزل پر آتا، اے کاش میں بھی نقش اہل بیت کو زندگی کا سرمایہ قرار دیتا۔ جوانی معمولی نہیں ہے، جوانی ایک ہی دفعہ آتی ہے، ہر روز جوانی نہیں آتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جائے، وہ ایک ہی حضرت زلیخا ہیں کہ جو اللہ نے ایک معجزہ کر دیا، اور وہ معجزے کا ایک حصہ ہے ولی خدا کے صدقے میں، ہر دفعہ نہیں۔ تیسرا کویسچن کیا ہوگا؟ تیسرا کویسچن وَعَنْ مَالِهِ فِي مَكْتَسَبَ وَفِي مَنْفَقَ، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، we granted you means and capital, wealth and capital. Where did you spend?
کہاں پہ تم نے اس کو خرچ کیا مال کو؟ کہاں پہ تم نے خرچ کیا اس کو؟ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مال آیا کہاں سے ہے، رائے حلال سے آئے اور رائے حلال کی طرف جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جیول جو ہے نا وہ کیریج وے ہے، ایک طرف نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے۔ اسلامی اقتصاد کا جو مبنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور مال کہاں پہ خرچ ہوا ہے، یعنی کیا ہے؟ رائے حلال سے آیا اور رائے حلال کی طرف گیا یا کسی دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس منزل کو بھی دیکھنا ہوگا۔ مال کا جو اکتساب ہے اور مال کا انفاق ہے، مال کہاں سے آیا، کہاں پہ خرچ ہوا ہے، اس کو توجہ کرنا ہے، اس کو توجہ کرنے رکھنی ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ اکبر، چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی یہ عظیم نمائندے، اللہ کی یہ عظیم خلفاء، اللہ کی یہ عظیم والی اور وارث، یہ ذخیرہ پروردگار، ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں، راہ توحید میں صرف کر دی، سب کچھ قربان کیا جنہوں نے توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جنہوں نے اتنا سیکریفائس کیا، اتنا اظہار کیا، جب تم ان کے نہیں ہو تو پھر کس کے ہو تم؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کسی طرح ہے، پوچھا جائے گا امیر المومنین کے سلسلے میں، پوچھا جائے گا جناب سیدہ کے سلسلے میں، پوچھا جائے گا امام حسن کے سلسلے میں، پوچھا جائے گا پنجتن پاک چہاردہ معصومین کے سلسلے میں۔ پیغمبر اسلام سے تمہاری وفا کس قسم کی تھی؟ یا نعرے تھے فقط، سلوگن تھے فقط، شعار تھا فقط؟ یا پیغمبر سے تمہارا عشق اور ارادت اور عقیدت عملی لحاظ کے ساتھ تھی یا لفظی تھی؟ لفظوں کے شعر تھے یا عمل بھی کر کے دکھایا؟ یا پیغمبر اسلام نے جو کچھ بتایا تھا، پیغمبر اسلام کا قول بھی حجت ہے، فعل بھی حجت ہے، ان کی سیرت بھی حجت ہے، کیا تم نے عمل کیا یا نہیں کیا ہے؟ یا فقط اسی طرح ہاں جی ایسی تو پیغمبر جو امتی ہیں جی بات سب کچھ ٹھیک ہے؟ نہیں، پیغمبر اسلام نے جو کچھ بتایا، اپنے جانے سے پہلے جو کچھ بتایا، جو وصیتیں کی ہیں، کیا ان وصیتوں پہ تم نے عمل کیا یا نہیں کیا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا وہاں پہ۔ اسی طرح نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے جتنی پیغمبر اسلام کے احسانات اس ساری امتوں کے اوپر ہیں، کسی نبی کے اتنے نہیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جمعے کے خطبے میں کیا رہا تھا، آپ تاریخ اٹھائیں، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک چلے آئیں، نہ کسی کی اولاد نے اتنی قربانیاں دیں، نہ کسی کے آل نے اتنی قربانیاں دیں، اتنے سیکریفائز آپ کسی جگہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کو بھول کر انسان آئے کہ ہاں جنت کا اسے عشق اور عقیدت اور ارادت اور پھر چلتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کی جو ہے نا وہ خام خیالی ہے، اس خام خیالی سے مسلمانوں کو نکلنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق اور ان کے اہل بیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ کوشچن ہے، قبر میں کوشچن ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ہم سرخرو ہو جائیں پیغمبر اسلام کے سامنے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا اور آپ کی آل کا ہم نے محبت کا اظہار کیا، اور محبت نہ فقط لفظی طور پر، محبت عملی ثبوت چاہتی ہے۔ محبت لفظوں کا کھیل نہیں ہے کہ انسان لفظوں سے کہتا رہے کہ ہاں جی ہم جو بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی سیرت اور ان کی کردار کو بھی دیکھنا ہوگا، تب جا کر انسان وان حبنا اہل البیت، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سلسلے میں، لو اینڈ افیکشن آف دا ہاؤس ہولڈ آف پیورٹی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہم نے ان چاروں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت
میں اسی روایت پر ہی اختتام کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ جو 2 کویسچن ہیں وہ بالکل میرے ذہن میں ہیں کہ یہ تو کویسچن کی بات ہے، اور کون سے لوگ ہیں کہ جن سے کویسچن نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں بھی گفتگو، اور پھر کیا چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے اس قبر کے اس مشکل مرحلے میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں مشغول سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ محبت پروف مانگتی ہے۔ جو آدمی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تابع داری میں زیرو ہے، ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ پروف ضروری ہے۔ اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت اس طرح ضروری ہے جس طرح سورج کی روشنی ہم تک ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت کرنے والے کتنے ملیں گے مولانا صاحب؟ جب اللہ تعالیٰ کے نبی گئے تو جنازے کے اوپر کوئی آدمی، آج کل کا مولوی کو مر جائے یا کوئی پیر مر جائے تو کروڑوں آدمی، حالانکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کو جمو، جاننے کے بعد تابع داری میں آ جاؤ، تابع داری کے بعد اپنا جان اور مال ان کے اوپر قربان کر دو۔ یہ اصل میں بات ہے مولانا صاحب۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو سمان سے لے کر زمین تک روشنی پھیل جاتی ہے، اور ہدایت دنیا میں مل جائے گا چانس ہے، لیکن ہدایت اس کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کے لیے ہدایت کیا ہے؟ تو اسی کے بعد میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ شہزادوں کا شکریہ، آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ، زندہ باد۔ دیکھیں، روایت بڑی اہم روایت ہے اور بہت مفصل روایت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام قبر کے اس سوال و جواب سے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب جو زبور آل محمد کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 366 پہ اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ہم نے اسے الکافی سے، اصول الکافی سے نقل کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الا وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَسْأَلَانِكَ عَنْ رَبِّكَ الَّذِي كُنْتَ تَعْبُدُ، سب سے پہلے جو آپ سے سوال کیا جائے گا، اپنے رب سے متعلق سوال کیا جائے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مان ربو کا، بتاؤ اپنے رب کے متعلق۔ اسی طرح مان لیا تھا اپنے رب کو، یا آپ نے ویژولائز کیا تھا پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ؟ کس طرح آپ نے اللہ کو مانا ہے؟ اب اللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَعَن نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی بھیجا گیا ہے تیری طرف، ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تمہیں حق و حقیقت بتاتے تھے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تجھے بچانے کے لیے، تیرے دین کو بچانے کے لیے، تجھے انسان بنانے کے لیے، حقیقی ایمانوں میں مسلمان بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہدایت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ نہیں، آپ نے فقط لفظی پروٹوکول نہیں چاہیے بلکہ عملی لحاظ کے ساتھ۔ وَعَن دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُ بِهِ، جس دین پہ چلتے اس دین کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں باپ دادا نے کہا دین ہے اس وجہ سے اسی کے اوپر چلتے رہنا ہے، نہیں۔ آپ نے پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ آپ کو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی انہوں نے کہا تھا، مولوی صاحب کہہ دیتا ہے بات ٹھیک ہے جی، نہیں۔ وَعَن كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ، اور یہ کتاب جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ الماریوں میں اسی طرح رکھ دیا، ماہ مبارک رمضان آئے گا پھر کھولیں گے، ہاں جی سارے پورا کار شروع ہو گئے، اور ماہ مبارک رمضان گیا، قرآن بھی الماری میں پہنچ گیا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن 3 عظیم ہستیاں کہ جو چیزیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گی۔ ایک عالم ہوگا کہیں گے یا اللہ میں نے علم حاصل کیا، مجھ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتا تھا، ہاں جی تویز لکھتے جی فلان کر دیجیے، کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن شکایت کرے گا،
اسی طرح الماریوں میں انہوں نے رکھ دیا، کبرڈز بند، اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہے۔ تیسرے مسجد شکایت کرے گی، انہوں نے بنا تو دیا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا، تم شکایت کریں گے۔ وَعَنِ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّاهُ، امام کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ روایات ہیں، بات کرتی ہے امامت کی بات ہوتی ہے، اے امامت تصور ہی کوئی نہیں۔ خدا کے بندو بابا دیکھو، قرآن پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، تصور نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان سب لوگوں کا جو گواہ ہے عذاب ان کے اوپر آئے گا جو غلط ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہو، ایک آدمی کی اگر اصلاح ہو جائے، روایت میں یہ ہے پوری دنیا پہ جس سورج چمکتا ہے نا اس سب سے افضل ہے، اور جو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں ان کا عذاب بھی اسی درجے کا زیادہ ہے۔ ثم عن عمرک فیما کنت افنیت، تمہاری زندگی کے متعلق سوال کیا جائے، کس طرح گزاری۔ ومالک من این اکتسبتہ وفیما انت انفقتہ، اور تمہارے مال سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اسے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ فخذ حذرک وانظر لنفسک، تو کیا ہے، تمہیں بڑا غور کرنا چاہیے، تمہیں بڑا سمجھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ تیار کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھو، اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے ان سوال و جواب سے، اس امتحان سے پہلے ہی تیاری کر لو، اپنے آپ کو پریپیئر کرو۔ وَأَعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الْإِمْتِحَانِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْاِخْتِبَارِ فَإِن تَكُ مُؤْمِنًا عَارِفًا بِدِينِكَ مُتَّبِعًا لِلصَّادِقِينَ مُوَالِيًا لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ لَقَّاكَ اللَّهُ حُجَّتَكَ، اگر تم مومن ہے، دین پہ عمل کرنے والا ہے، اولیاء خدا کا موالی ہے، اللہ اس کی زبان میں وہ قوت عطا کرے گا اور حجت عطا کرے گا، وہ بولے گا وَانْتَقَى بِلِسَانِكَ، صحیح سی جواب دے گا، بِالصَّوَابِ وَأَحْسَنْتَ الْجَوَابِ وَبُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ وَالْجَنَّةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا، جاؤ جنت و رضوان کی طرف تم جاؤ، تمہیں بشارت دی جاتی ہے۔ وَاسْتَقْبَلَتْكَ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ وَالرِّيحَانِ، استقبال کرتے ہوئے روح و ریحان یہ اللہ کے فرشتوں سے لے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ تَلَجْلَجَ لِسَانُكَ وَضُحِضَتْ حُجَّتُكَ، اگر جو مومن نہیں ہے نا تو پھر اس کی زبان لڑکھڑائے گی، اس کی زبان میں کیا ہے، لڑکھڑاہٹ آئے گی، تھرتھراہٹ آئے گی، بول نہیں پائے گا۔ وَعَيِّيتَ عَنِ الْجَوَابِ وَبُشِّرْتَ بِالنَّارِ، وہ جواب نہیں دے پائے گا، اسے کیا کہا جائے گا، چلو جاؤ جہنم کی طرف۔ وَاسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، جس طرح وہاں رحمت کے فرشتے ہیں، یہاں پہ عذاب کے فرشتے کشاں کشاں لے جائیں گے۔ بِنُزُلٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةِ جَحِيمٍ، جہنم کی طرف اسے لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کھولتے ہوئے پانی اس کی طرف اسے لے کر جائیں گے۔ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ان کی، کہ پروردگار وہ زبان کہ جو سچ بولنے والی ہے، صداقت والی ہے، اس کی طرف انسان کو لے جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ درس اتنا ہی کافی ہے، اور اسی انداز اور اسی حد تک دعا بھی کریں پروردگار عالم سے کہ وہ ہمیں عالم برزخ کے جو سوال و جواب کی مشکل ایک مرحلہ ہے اس میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ ہمارے بڑے محترم مقصود حسین سید، انہوں نے فون کیا وٹفورڈ میں، اور اینیورسری بھی اس دفعہ وٹفورڈ میں ہو رہی ہے، تو ضرور جو ہے نا وٹفورڈ کے مومنین چونکہ میزبان ہیں تو بھرپور طریقے سے اس میں شرکت بھی کریں، اور ہدایت ٹی وی کی 5ویں اینیورسری۔ عالم برزخ کے متعلق کیا جو یہ سفر کا آغاز ہے،
سفر کا آغاز برزخ سے ہے یا قیامت سے؟ نہیں، سفر کا آغاز جو انسان کی آخرت کا ہے وہ برزخ سے ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو عالم برزخ کو قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ کتنے جی قیامت آئی، قیامت آسی تو بابا آپ نے عالم برزخ کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عالم برزخ شبیہ قیامت ہے، یہ قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا یہ جو آخرت کے سفر کا آغاز ہے عالم برزخ ہے۔ ہمارے محترم طیب علی چنگیزی نے فون کیا اور کہا کہ جو یہ قاتل ہیں کہ جنہیں جھانسا دے کر اور انہیں ورغلا کر اور انہیں برین واش کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ، تمہارا ناشتہ وہاں پہ ہے پیغمبر، تم جاؤ ڈنر وہاں پہ کرو، لنچ وہاں پہ کرو، تمہیں حور ملے گی، تمہیں قصور ملے گا، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گی، انہیں جہنم ملے گی، انہیں مائے حمیم ملے گی، تسلیت الجحیم انہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ صرف اور صرف ان کی اپنے وہم و خیال ہیں۔ دوسروں کا خون کرنے کے بعد یہ جنت کے دعوے دار ہیں۔ جنت ان کی ہے کہ جو مظلومین ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہے یہ جنت اور جہنم کی جو تقسیم ہے امیر المومنین کے ہاتھ میں، ان کے موالیوں کو قتل کر کے اور کہے کہ میں جنت میں نہیں، یہ جہنم میں ضرور جائیں گے، اور انہیں کوئی جنت وہاں پہ نہیں ملنے والی ہے۔ کسی مسلمان کا، نہ فقط مسلمان، کسی نان مسلم کا بھی بے گناہ قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی حیوان کو بھی بے گناہ نہیں مارا جا سکتا۔ اسلام جیسا خوبصورت دین، اسلام جیسا سو بیوٹیفل ریلیجن، لیکن بگاڑ دیا ان بدبختوں نے کہ جنہوں نے نہ جنہیں دین کا پتہ ہے، نہ جنہیں شرافت کا پتہ ہے، نہ جنہیں غیرت کا پتہ ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے یہ جو ان کے افتضاح جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، النکاح جو جہاد کے نام کے اوپر، کیا فضولیات اور کیا خرافات، اور کیا اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ ساری بدبختیاں ان جاہلوں کی طرف سے۔ اسلام بہت خوبصورت ہے، بہت ہی اس میں بیوٹی ہے، بہت ہی اس میں جمال ہے، اس کے ہر حکم میں جمال ہے۔ یہ جو نحوستیں آ گئی ہیں، یہ اسلام کے نام پہ بے دینی پھیلانے والی یہ جو نحوستیں، یہ منحوس فکر ہے۔ اس منحوس فکر سے مسلمانوں کو بچانا، اور جب ہم لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا، لیکن اب سارے لوگوں کو الحمدللہ پتہ چل گیا ہے کہ نہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں جو ایک زور اور فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف، اس کی وجہ یہی ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ کربلا والوں کی وجہ سے ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے ان ایثار، ان قربانیوں کی وجہ سے ہے، یہ شہزادہ علی اصغر کی وجہ سے ہے، یہ حضرت علی اکبر کی وجہ سے ہے، یہ ہماری ساری جوانوں کی یہ شہداء ہیں، سارے صدقے قربان ہو جائیں ان پر سارے۔ لیکن یہ جو فکر ہے، یہ یزیدی فکر ہے، یہ منحوس فکر ہے، اس سے قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑے ناصور ہیں قوم کے لیے، اور یہ جو انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں اور انہیں غلط قسم کے رستے جو ہے نا بتاتے ہیں، یہ ان سے بڑے عذاب میں ہیں، اس وجہ سے کہ من سن سنتا حسنہ جو ہے، جو کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے، اس کا اجر جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے اس کا اجر رہتا ہے، اور جو سنت سیئہ، جو انسان ایک غلط قسم کا شر اور ایول اس کو پرموٹ کرتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے اس کا عذاب بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ جو اسی طرح جوانوں کو برین واش کر کے اور 6 مہینے تک انہیں مختلف قسم کی تعلیم ہے، ان کو تو آج کل تو لوگوں کو ان کے وہ کیمپ بھی پتہ چل گئے ہیں جو معاویہ کے نام پہ ہیں، جو یزید کے نام پہ ہیں، جو ان سارے یہ جو بعض بدبختوں کے نام پہ ہیں، سب کو پتہ ہے، ساری جو گورنمنٹس ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہوں بلکہ اس کو ملٹی سٹینڈرڈ جو کہہ رہا ہوں وہ اس وقت شروع ہے۔ ہاں جی افغانستان کو مارے چکے، وہاں پہ جو ہے وہ القاعدہ موجود ہے، وہاں پہ یہ موجود ہے، وہاں پہ یہ موجود ہے۔ ابھی وہی طاقتیں خود ادھر شام میں چلے جائیں، ڈماسکس میں چلے جائیں، یہاں پہ سیریا میں چلے جائیں، وہاں انہی کی سپورٹ میں ہیں،
اور تمہارا سلنڈر تمہاری کیا بات ہے؟ کون سی بات ہے؟ کس لاجک کے تحت یعنی یہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہے. لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور انہیں مکتب کو ذلیل کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی سازشیں، ان میں سے ایک یہ بہت بڑی سازش ہے پیٹرول، یہ جو ایک سلسلہ ہے بمنگ ہے، اس کے ذریعے ہو رہی ہے. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک قسم کا لرزہ اس پہ جو ہے نا طاری کر دی. ہمارے بڑے محترم ہیں محمد یعقوب، لندن سے انہوں نے فون کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے، اور صحیح بات کی ہے کہ محبت ہمیشہ پروف چاہتی ہے، اور پروف کے بغیر کوئی محبت نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہماری آخرت بخیر فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری برزخ بخیر فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار تو انہیں جوار رحمہ، جوار اسمہ، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. ہمارے شہداء عزیز کے درجات کو بلند فرما. پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.